पंजाब पुलिस ने पीटीआई का एहतजाज रोकने की तैयारियां शुरू कर दी। अमन और अमान खराब करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। पंजाब भर से 10,000 से ज्यादा नफरी स्टैंड बाय कर दी गई। फोर्स एंटी राइड सामान से लेस होगी। मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई कारकुनान की पकड़ धकड़। रावलपिंडी से पीटीआई के 23 ऑटो बटेक सिंह से मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। अटक में भी पुलिस का क्रैकडाउन, 25 कारकुन हिरासत में ले लिए। वफाकी वजारत दाखिला का भी सख्त इकदामात का फैसला। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत। ज़राए वजारत दाखिला का कहना है शरपसंद अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इकदाम किए जाएंगे। अफगान महाजरीन कैंपों की जियो फेंसिंग शुरू कर दी गई। ठंडे दिल से सोचे, धरने एहतजाज करना है या तरक्की, मिलकर काम करें तो कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एपिक्स कमेटी में इजहार ख्याल। कहा मईशत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। बेहतरी में विफाक, आर्मी चीफ और सूबों की काविश शामिल है। तमाम वज़राए आला ने IMF प्रोग्राम के लिए अपना किरदार अदा किया। कोशिश है कि मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी हो। बहुत हो गया, गरीब आदमी कुर्बानी देता आ रहा है। अशाफिया बहुत कमा चुकी, अब उनकी बारी है। मईशत की बेहतरी के लिए जाली इनवाइसेस का खात्मा जरूरी है। IPPs के साथ खामोशी से अदायगियों के मामला तय किए। बानी PTI ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। अलीमा खानम ने तस्दीक कर दी। अडियाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने बताया गंडापुर और वेस्ट गौहर ने मुज़ाकरात शुरू करने की इजाज़त मांगी। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखती हैं। बानी ने कल तक का अल्टीमेटम दिया है। चोरी शुदा मैंडेट वापस मिल गया तो 24 नवंबर का एहतजाज जश्न में बदल जाएगा। आज जमानत मिल गई तो 24 नवंबर के एहतजाज की खुद क़यादत करेंगे। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडियाला जेल में 1.5 घंटे तवील मुलाकात। अली मोहम्मद खान ने कहा 24 नवंबर से पहले मानी खेज बात नहीं होती तो हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। We condemn all terrorist attacks. The Pakistani people have suffered greatly at the hands of terrorists and violent extremists, and our hearts go out to the families and loved ones of those killed or impacted by recent attacks, including the November 9th suicide bombing in Quetta. अमरीका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत नुकसानात उठाए। हमारे दिल कोयटा में 9 नवंबर के धमाके समेत दहशतगर्दी से मुतासर होने वाले खानदानों के साथ हैं। दहशतगर्दी रोकने के लिए हुकूमती रहनुमाओं से बातचीत के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ शराकत दारी जारी रखे हुए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सिविलियन फौजी सलाहियत बढ़ाने के लिए मुशावरत जारी है। स्मोग में कमी। लाहौर और मुल्तान में भी स्कूल कॉलेज आज से खोलने का ऐलान। तालीमी इदारे सुबह 9 बजे खुलेंगे। तलबा और असातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। नोटिफिकेशन जारी। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 8वां नंबर। भारत में स्मोग का राज। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर। कोलकाता 3रे और मुंबई 5वें नंबर पर है। दहशतगर्दी का सर कुचलना होगा। सिविल और अस्करी क़यादत का इत्तफाक। बलोचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी में ऑपरेशन की मंजूरी दी गई। आर्मी चीफ का कौमी सलामती को लाहक खतरात जड़ से उखाड़ने का आज़म। इजलास में नेक्टा बहाली, इंटेलिजेंस फ्यूजन, थ्रेट असेसमेंट सेंटर बनाने पर इत्तफाक। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम, जराइम और दहशतगर्दी का गठजोड़ ख़त्म करने का आज़म। इजलास का एलामिया जारी। इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम के लिए सूबों के इश्तराक पर जोर। वज़ीर आज़म की स्टेक होल्डर्स को इंसदाद दहशतगर्दी इक़दाम पर अमल की हिदायत। सूबाई एपिक्स कमेटियों के ज़ेर निगरानी ज़िलाई कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ बनाने की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक शुरका को पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पर ब्रीफ किया गया। चैलेंजेस से निपटने के लिए कसीरुल जहदी कोशिशों पर इत्तफाक किया गया। मुआशी तरक्की दहशतगर्दी के खात्मे से मशरूत है।
میرے اور آرمی چیف کے پاس دہشت گردی کا سر کو چلنے کے سوا کوئی آپشن نہیں. ہمارا پہلا، دوسرا اور آخری مقصد صرف دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب. کہا 2018 تک ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا تھا. دنیا اب پھر دہشت گردی پر ہمارا مذاق اڑا رہی ہے. ایسا کیا ہوا کہ دہشت گردی نے پھر سر اٹھا لیا؟ جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا آگے کچھ نہیں ہوگا. ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان کی انسداد دہشت گردی آپریشنز پر بریفنگ. ڈیجیٹل دہشت گردی کے خاتمے سمیت انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی کامیابیوں سے آگاہ کیا گیا. اجلاس میں پاک فوج اور دیگر فورسز کے جوانوں، افسران کی شہادتوں پر خراج عقیدت پیش کیا گیا. جو کوئی بھی پاکستان کی سلامتی میں رکاوٹ بنے گا اور ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا، اسے نتائج بھگتنا ہوں گے. گورننس میں خامیاں ہیں. پاک فوج اور سیکیورٹی ادارے شہیدوں کی قربانی دے کر گورننس کی خامیاں دور کر رہے ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایپیکس کمیٹی سے خطاب. جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہم سب پر آئین پاکستان مقدم ہے. آئین ہم پر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری عائد کرتا ہے. دہشت گردی کی جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے، کوئی یونیفارم میں اور کوئی یونیفارم کے بغیر. ہم نے مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے. بانی پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے 9 مئی کا پولیس سرات عبور کرنا ہوگا. اگر سابق وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 9 مئی کو کچھ نہیں کیا تو پھر حالات نہیں سدھر سکیں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ایپیکس کمیٹی اجلاس میں 99% صوبے میں دہشت گردی کے حوالے سے بات کی. علی امین گنڈاپور نے تبرکن ایپیکس کمیٹی میں بانی کی قید اور ان کی بے گناہی اور جلسے کی اجازت پر ہلکی پھلکی بات کی. بانی پی ٹی آئی مذاکرات پہ رضامندی ظاہر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرے. پھر اس اسٹیبلشمنٹ کے کون سے لیول کے ساتھ وہ جو ہے وہ بات کرنی چاہتے ہیں، اور اگر وہ بات کرنے پہ آمادہ ہو کے اپنا پروگرام جو ہے وہ کینسل یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو ہو سکتا ہے، شاید ایسے ہو جائے. بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خواہش مند ہے، مگر اسٹیبلشمنٹ کس لیول پر بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے ہو سکتا ہے. بانی پی ٹی آئی کو کہہ دیا جائے احتجاج کی کال واپس لیں، بات کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. ہم تو کئی بار کہہ چکے ہیں سیاسی ڈائیلاگ اور تمام مسائل حل کرنے کے لیے تیار ہیں. پی ٹی آئی نے ہماری پیشکش کا ابھی تک جواب نہیں دیا. رانا ثناء اللہ کی پروگرام 11 تعاون میں گفتگو. کہا مینڈیٹ کی واپسی اور حکومت پی ٹی آئی کو دینا ممکن نہیں. ان کے مطالبات بلا جواز ہیں. پی ٹی آئی اتنے لوگ اسلام آباد نہیں لا سکتی، ان کو سیاسی طور پر دھچکا لگے گا. دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا دوسرا روز ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں تیار جدید ترین 3rd جنریشن ٹینک حیدر پہلی بار ایکسپو سینٹر میں نمائش کے لیے پیش. الخالد اور الزرار ٹینک، آرمرڈ رینج روور، بلٹ پروف بختر گاڑیاں غیر ملکی مندوبین کی توجہ کا مرکز. سپر مشاق طیارے کے سیمولیٹرز، 3D ریڈار، پاکستان آرڈننس فیکٹری کے جدید ہتھیار، اینٹی ٹینک MM-35، زمین سے جہاز کو نشانہ بنانے والے ہتھیار بھی دفاعی نمائش کا حصہ. چین اور ترکی کی دفاعی اور عسکری مصنوعات آئیڈیاز 2024 میں نمایاں. امریکہ، روس، چین، ترکی، برطانیہ سمیت 55 ملکوں کے 350 مندوبین 4 روزہ نمائش میں شرکت کر رہے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے گورنر کے پی فیصل کریم گنڈی کی ملاقات. خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر بریفنگ لی. بلاول بھٹو نے کے پی سے متعلق وفاق کے رویے اور امن و امان پر اے پی سی بلانے کی ہدایت کر دی. بلاول سے میئر کراچی مرتضی وہاب کی بھی ملاقات.
ضلع وسطی میں کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے پر بریفنگ. چیئرمین پی پی نے عباسی شہید اسپتال کا معیار بھی بہتر بنانے کی ہدایت کر دی. سینئر وزیر شرجیل میمن بھی بلاول بھٹو سے ملے. کراچی کے علاقے سرجانی گڈو گوٹھ میں مکان کی چھت منہدم، خاتون جام بحق، 3 بچے زخمی ہو گئے. زخمی بچے اسپتال میں زیر علاج. کراچی سے ایک اور ناکارہ طیارہ حیدرآباد منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا. طیارہ 128 ویلر ٹریلر کے ذریعے منتقل کیا جا رہا ہے. 60 ٹن وزنی طیارہ 2011 سے کراچی ایئرپورٹ پر ناکارہ کھڑا تھا. طیارے کو سول ایویشن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ حیدرآباد منتقل کیا جائے گا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج بچوں کا دن منایا جا رہا ہے. دن منانے کا بنیادی مقصد بچوں کی فلاح و بہبود اور بچوں کے حقوق کو معاشرے میں اجاگر کرنا ہے. اردو کے عہد ساز شاعر فیض احمد فیض کے چاہنے والے آج ان کی 40ویں برسی منا رہے ہیں. معاشرتی مساوات اور انسانی حقوق کے لمبردار فیض نے غم جانا اور غم زمانہ کے امتزاج سے کئی خوبصورت نظمیں تخلیق کی. اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی پرفضا مقامات کی سیر. جمجماتی ٹرافی کی مری کے جی پی او چوک پر رونمائی، سیاحوں نے سیلفیاں بنائیں. ٹرافی کی بھوربن میں بھی رونمائی کی گئی. اس سے پہلے ٹرافی کو ایبٹ آباد سے نتھیا گلی لے جایا گیا، جہاں سیاحوں نے ٹرافی کے ساتھ تصویریں بنوائیں. چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کا اعلان کب ہوگا؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے جواب کا انتظار. بھارت کے سوا تمام ٹیمیں پاکستان آنے کو بے تاب.